السلام علیکم۔ جب تک نواز شریف کی واپسی نہیں ہوئی تھی تب تک یہ بیانیہ بہت عام تھا کہ عمران خان کی مقبولیت تو چار دانگ عالم ہے، ان کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے، اور بھٹو کے بعد اگر کوئی پاپولر ہوا ہے تو وہ عمران خان ہو گیا ہے۔ کچھ سرویز کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ جناب سرویز کے اندر عمران خان سب سے اوپر ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا مسائل ہو گئے ہیں، اور ان سرویز کے اوپر بہت ساری تنقید بھی ہوئی ہے کہ کہاں ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے فوج اور کہاں دوسری طرف نئے آرمی چیف کو ویلکم کر رہی ہے یہ جو قوم ہے۔ تو اس قسم کی جو ڈسکریپنسیز تھیں وہ ان سرویز کے اندر ضرور مینشن ہو رہی تھی، تاہم ایک بات پر سب کا اتفاق تھا کہ بھائی نواز شریف کی عدم موجودگی میں تو صرف ایک ہی لیڈر اس ملک کے اندر ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے، جس کا نہ تو آصف زرداری مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ بلاول بھٹو، نہ شہباز شریف، اور نہ مریم نواز، اور مولانا فضل الرحمان تو خیر کسی گنتی میں ہی نہیں تھے۔ لیکن جب سے نواز شریف کی واپسی ہوئی ہے تب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کا بیانیہ دم توڑ گیا ہے، اور بلکہ وہ گم شدہ بیانیہ ہے اس وقت۔ اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بھئی اگر آپ ایک مقبول لیڈر کو جیل کے اندر رکھیں گے تو پھر کس طرح سے الیکشن کی وہ ہو سکے گی کریڈیبلٹی۔ تو عمران خان کی مقبولیت کا بیانیہ تب تک چل رہا تھا جب تک کہ نواز شریف واپس نہیں آئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ایک نیا بیانیہ جنم لیا، وہ بیانیہ یہ تھا کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، اور صرف نواز شریف کا استقبال ہونے پر ہی اس قدر وہاں پر کہہ لیجئے کہ اعتراضات ہوئے، ان کا کیوں وہاں پر بایو میٹرک ہوا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، ان کو کیوں پولیس نے جا کے ویلکم کیا، ان کے لیے کیوں پولیس موجود تھی، اور انہیں جیل میں کیوں نہیں لے جایا گیا، وہ براہ راست جلسے میں کیوں آئے ہیں۔ تو تب سے کسی لیڈر یعنی عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ ہوا میں ختم ہو گئی، فزل آؤٹ ہو گئی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ان تھن ایئر، فزل آؤٹ ان دی تھن ایئر کہتے ہیں، کہ وہ ہلکی سی ہوا کے ساتھ بھی اڑ گئی۔ جبکہ جو یہ بیانیہ تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے وہ اس نے اس کی جگہ لے لی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو شروع کیا، جس کو اڈاپٹ کر لیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے کہا کہ بھائی پیپلز پارٹی تو کسی گنتی میں نہیں ہے، اصل میں تو لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر اندر ہے اور ایک لیڈر کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ انہیں جب یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ 2018 میں بھی ایسا ہی تھا تو وہ کہتے ہیں بھئی 18 میں تھا تو تھا، اب کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو گویا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میری زیست کا مقدر ہے والی بات ہے۔ یعنی جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ باقیوں کے ساتھ کرتی رہی، اس کا تو تذکرہ نہ کریں، وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، بس اس کا آپ ذکر بھی نہ کریں۔ لیکن جو کچھ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ اب ہو رہا ہے وہ بڑا غلط ہو رہا ہے، وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو اپروچ اور یہ جو ایک مفروضہ ہے یہ بھی نہیں چل سکا ہے، عوام نے اس مفروضے کو نہیں مانا ہے۔ عوام یہ بات کرتے پائے جاتے ہیں کہ بھئی عمران نے جو گھڑا اوروں کے لیے کھودا ہوا تھا خود اس میں جا گرے ہیں، اور عمران خان اپنی مقبولیت سے ایک بڑا جرم کر چکے ہیں۔ 9 مئی کا جرم جو ہے وہ ان کی مقبولیت کتنی بھی ہو، بھٹو کی کتنی مقبولیت تھی، لیکن بھٹو صاحب ایک بڑا جرم یہ کر بیٹھے کہ جو دھاندلی ہوئی، دھاندلی کے بعد انہوں نے اپنے ضیاء الحق کو یہ دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ میں آؤں گا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اس قسم کا ایک بیانیہ تھا جس سے فی الواقع ساری اسٹیبلشمنٹ گھبرا گئی، ایک ضیاء الحق تو کیا باقیوں کی مونچھیں بھی ڈاؤن ہو گئی ہوں گی کہ بھائی یہ آئے گا تو پتہ نہیں ہمیں چوک میں الٹا لٹکا دے گا۔ تو اس پر اتفاق ہو گیا کہ کچھ بھی ہو بھٹو کو نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو گویا سیاست کے اندر آپ کو ایک ایک لفظ تولنا پڑتا ہے اور پھر بولنا پڑتا ہے۔ اب نواز شریف کے حوالے سے کل ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی کہ جناب وہ گورنر ہاؤس کس حیثیت میں چلے گئے، ان کو وہاں پر گورنر نے ریسیو کیوں کر لیا ہے، اور وہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اور گورنر ہاؤس کا وزٹ وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی موجود تھا اور آج آ بھی گیا کہ بھی وہ ان کی اہلیہ کی وفات ہوئی تھی گورنر بلیغ الرحمان صاحب کی، جس کی وہ تعزیت کرنے گئے تھے۔ تو اس کانٹیکس میں نواز شریف صاحب کے وہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا والا معاملہ ہے کہ نواز شریف سانس بھی لیتا ہے تو اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور عمران خان قتل بھی کرتے ہیں تو لوگ اس کو
توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے, ناٹ دا ہول سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. ایسا نہیں ہے کہ سارا معاشرہ ایسا سوچ رہا ہے. اگر سارا معاشرہ اسی طرح سوچ رہا ہوتا جس طرح سے کوئی ایک حلقہ اس طرح سے سوچ رہا ہے, تو پھر جو 22 اکتوبر کو منار پاکستان کے اندر جس قسم کا جمع غفیر موجود تھا, جس قسم کی تقریر ہوئی اور جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا وہ نہ ہوتا. اور نواز شریف کی آج حالت بہت ہی پتلی ہوتی. اس نواز شریف صاحب کی حالت بلاول بھٹو سے بھی پتلی ہوتی, جو کہ پورے پاکستان کا دورہ تو کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں تو پنجاب کا نہیں کر رہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے پنجاب میں تو ان کو ایئرپورٹ پر ڈھنگ کے آدمی نہیں لینے آتے, تو ان کے جلسے میں کون آئے گا. تو نواز شریف صاحب نے ایک بھرپور جلسہ کر کے اس بیانیے کو ختم کر دیا تھا کہ عمران خان بلا شرکت غیر مقبول لیڈر ہیں پاکستان کے. انہوں نے آ کر یہ بتایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اور صورتحال وہی ہے جہاں 2018 پہ تھی, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عوام اسی طرح سے رسپونڈ بھی کریں گے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بات ہے, چونکہ وہ بیانیہ پیپلز پارٹی سے ہٹ کر پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گیا, تو بلاول بھٹو نے ایک روز قبل یہ اعلان کیا کہ بھائی اب ہم لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ نہیں کریں گے. گویا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو اپنے لیے تھا, لیکن لگنا عمران خان کے لیے شروع ہو گیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک میڈیا پر اینکرز مافیا بیٹھا ہوا ہے, وہ ابھی تک اس اسٹیبلشمنٹ کا تسلسل ہے جو کہ عمران خان کے دور سے انہیں پال رہی تھی, ان کو فیڈ کر رہی تھی, اور وہ چونکہ ایک خاص طرح کی صورتحال کے طور پر ٹرین ہو چکے ہیں, تو وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں. اب نواز شریف چونکہ اس وقت 3 مہینے رہ گئے انتخابات میں, اور انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا ہے, وہ بلوچستان جا رہے ہیں, وہ کے پی میں بھی جائیں گے, اور وہاں پر بھی ان کے ساتھ الائنسز ہوں گے, ان کے ساتھ شمولیت ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال جس کا سامنا نواز شریف کو بھی اس وقت ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اکیلے ہی میدان میں اترے تو پھر اس الیکشن کی, ان انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. لوگ یہ منہ بھر کر باتیں کریں گے کہ بھئی عمران خان کو جیل میں رکھ کر تو آپ جیت سکتے ہیں, مزہ تو تب تھا جب وہ باہر ہوتا. تو اب جو اس وقت تک کی صورتحال ہے وہ جو یہ بن رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے. اچھا باہر آ بھی جائیں, فرض کریں وہ الیکشن نہ لڑ سکیں, تو بھی یہ ایک اہتمام کیا جائے کہ ان کی معافی کا بات کر لی جائے, ان کے حوالے سے دیگر کچھ اس قسم کے ارینجمنٹس کر لیے جائیں, لیکن فیلڈ کو ایک انتخابی ماحول کے طور پر سجایا جائے. یہ نہ ہو کہ الیکشنز ہو جائیں اور مغربی مبصرین بھی, اور امریکہ بھی, اور مڈل ایسٹ بھی, اور چائنا بھی, اور آئی ایم ایف بھی, اور ورلڈ بینک بھی, یعنی ہر ایک کی زبان پر ایک ہی بات ہو کہ کسی ایک مقبول لیڈر کو پابند سلاسل بنا کر کسی دوسرے مقبول لیڈر کو جتانا کسی بھی طور پر انتخابات کا عمل نہیں کہلا سکتا ہے. اب یہ جو چیلنج ہے, اس کو نواز شریف کس طرح سے عبور کرتے ہیں, اس کو اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے عبور کرتی ہے, اس حوالے سے بہت کچھ پس پردہ چل رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے جیسے گزشتہ روز عرض کی تھی کہ فواد چودھری اور اسد کیسر کی جو گرفتاری ہے وہ کرپشن کا معاملہ ہو نہ ہو, سائفر کا معاملہ ضرور ہو سکتا ہے. ممکن ہے ان کے بھی کوئی 164 کے بیان ہو جائے, ممکن ہے وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں. اور فواد چودھری نے تو نواز شریف سے باقاعدہ رحم کی اپیل بھی کر لیا, یہ کہہ کر کہ آپ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے اس کو ڈاؤن کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. جب وہ ان سے یہ کہنے کا کردار ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں, تو دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو کہیں گے آمنا و صدقنا, بس آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہمیں اس مصیبت سے, اس جیل سے باہر لے آئیں. تو اگر فواد چودھری ایسی بات کہہ سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت کچھ پس پردہ چل رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ یہ 2 گواہ اعظم خان اور اسد مجید کے ساتھ ساتھ اسد کیسر اور فواد چودھری بھی اس پورے پروسیس کا بن جائے, اور پھر ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بیل مل جائے, وہ آ کر عمران خان کے بہا پر الیکشن لڑے, ممکن ہے اسد عمر ایسا کرے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طور پر اس انتخابی ریس سے باہر رکھنے کا یہ جو نہ پروگرام ہے, نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ یہ افورڈ کر سکتی ہے. اور اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ مل گئی ہے, پی ایم ایل این کے ساتھ باپ پارٹی ملنے جا رہی ہے, یا وہ کثیر تعداد میں مل جاتی ہے, کے پی میں اس طرح سے ہوتا ہے, تو پھر عمران خان بھی مقابلے میں ایک گرڈ بنانا
زیادہ پسند کریں گے. ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی ہی ان کی جگہ پر لیڈ کر رہے ہوں، اور جہاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا انتخابی اتحاد ہو جائے، وہیں پر پاکستان استحکام پارٹی کے ساتھ بھی ان کا جو الحاقہ ہو سکتا ہے. یعنی ابھی یہ دیکھا جا رہا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کس لیول کی ہے. اگر وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ بھئی استحکام پارٹی کو ساتھ جوڑے بغیر کوئی مقابلے کی صورت نہیں بنتی ہے، تو وہ ضرور ساتھ جوڑے گی. لیکن اگر عمران خان کی پاپولیرٹی ابھی بھی اس نیویگیشن کے اوپر گھوم رہی ہے کہ وہ بآسانی پی ایم ایل این کو پنجاب کے اندر ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، تو جو آئی پی پی ہے وہ آرام سے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے گی اور جنوبی پنجاب جیت کر آئے گی. پھر وہ جس طرف بیٹھے گی اس طرف پلڑا بھاری ہوگا. چنانچہ اس وقت تک کی انتخابی صورتحال کے اندر بہت ساری چیزیں اوپن اینڈڈ ہیں، ابھی کلوز اینڈ نہیں ہوئی ہیں. اور اوپن اینڈڈ کا مطلب ہے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی واقفان حال کہتے ہیں کہ ممکن ہے 15 نومبر اور اس کے آگے پیچھے عمران خان کو ضمانت مل جائے. کیا ہوگا دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہیے. شکریہ.